نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے جمعۃ المبارک کی اس بابرکت نشست میں ہم شریک ہیں. دعا ہے کہ رب کائنات اس مبارک دن کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. آج کی اس مبارک نشست میں پچھلے جمعۃ المبارک کو جس گفتگو کا ہم نے آغاز کیا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس آیت کریمہ یعنی تسمیۃ القرآن کی تفسیر میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں. اس سے اگلا حصہ آج کی نشست میں اللہ کی توفیق سے عرض کرنا چاہتا ہوں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مدد ہم سب کے شامل حال فرمائے. چند ایک احادیث پاک میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کے حوالے سے غنیت الطالبین حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے پیش کی تھی. اسی غنیت الطالبین کی ایک اور حدیث پاک عرض کر کے آج کی گفتگو کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، اس پچھلی حدیث پاک کے ساتھ اس کا یعنی آپ ملا کر اس مضمون کو سمجھیں کہ یہ آیت کریمہ وہ ہے جو رب کائنات نے ہر امت کو عطا فرمائی اور اس امت میں عطا فرما کر پھر لے لی. غنیت الطالبین کا حوالہ بار بار میں اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ پڑھیں تو اس میں ایک حدیث آپ کو اور طویل ملے گی، وہ میں ایڈ کرنا نہیں چاہ رہا. اس میں انبیاء کرام کا ذکر ہے کہ جب ان کو ملا تو انہوں نے کیا فرمایا اس آیت کریمہ پر، اور پھر رب کائنات نے ہر نبی سے واپس لے لی اور اس امت کو قیامت تک کے لیے عطا فرمائی. اب اس مضمون کا حصہ اس حدیث میں بیان کیا گیا. اگر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب میری امت کو میزان پر بلایا جائے گا اعمال تولنے کے لیے، تو میری امت یہ کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کلمات ان کی زبان پر ہوں گے اور وہ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھیں گے. اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ہر کام کے آغاز سے پہلے جس کی عادت ہوگی یقیناً وہ یہی کام کرے گا. تو جب قیامت کے دن وہ عادت کام آئے گی اور انسان بسم اللہ پڑھ کے اٹھے گا، تو حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ جو بھی بسم اللہ پڑھ کے آگے بڑھے گا اس کے اعمال میں نیکیوں کا وزن بڑھتا چلا جائے گا، اس کی نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی. اور جب نیکیوں کا وزن زیادہ ہوگا تو یہی بخشش کی اور کامیابی کی نشانی اور علامت ہے. تو دیگر امتیں، اب یہ بات بھی بڑی قابل توجہ ہے کہ یہ امت آئی سب سے آخر میں ہے، مگر آقا علیہ السلام کی شان رحمت للعالمین کا صدقہ ہے کہ حساب سب سے پہلے اس کا ہوگا، باقی سب امتیں انتظار میں ہوں گی. تو جب یہ امت اس طرح آگے بڑھے گی اور میزان میں ہر کسی کے اعمال کا وزن بڑھتا چلا جائے گا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دیگر امتیں اپنے انبیاء سے کہیں گی کہ کیا یہ ساری امت کامیاب ہے؟ یعنی جو آگے بڑھتا ہے اس کی نیکیاں وہ پاس ہو جاتا ہے، یعنی پاس فیل کے لفظ سے سمجھے، کامیاب ہو جاتا ہے، اس کی بخشش ہو جاتی ہے. تو کیا یہ ساری امت ہی پاس ہے، کامیاب ہے؟ تو انبیاء کرام اپنی امت کو جواب دیں گے کہ نہیں، یہ برکت اس کلمے کی ہے جو یہ پڑھ کر اٹھ رہے ہیں. سنو یہ جو کلمات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ امتیں اپنے انبیاء سے سوال کریں گی کہ یہ اتنا عظیم خزانہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ یہ اعمال کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے اور وزن نیکیوں میں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اتنا عظیم خزانہ ہے. تو اب وہ میزان میں تو ایک ایک بندے کے اعمال تولے جا رہے ہیں نا،
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انبیاء کرام اپنی امتوں سے کہیں گے کہ تم اس بات پر حیران ہو کہ جو بسم اللہ پڑھ کے اٹھ رہا ہے اس کے وزن زیادہ ہوتا جا رہے ہیں اعمال میں نیکیوں کے. اس کلمے کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ اگر ایک پلڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کل کائنات کی برائیوں کو رکھ دے، گناہوں کو رکھ دے، نافرمانیوں کو رکھ دے، اور دوسری طرف صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھ دے، تو کل مخلوقات کی برائیوں سے زیادہ وزن اس کلمے کا ہو جائے گا. اب ایک بندے کے گناہ تو یعنی ساری انسانیت کے گناہوں سے نہیں مل سکتے نا، تو فرمایا ساری کائنات کے گناہ ایک پلڑے میں ہوں اور دوسری طرف یہ کلمہ ہو، تو اس کلمے کا وزن اللہ کی بارگاہ میں یعنی بڑھ جائے گا اور یہ وزنی ہوگا. کیوں؟ انبیاء کرام نے بیان کیا اس لیے کہ اس کلمے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ناموں سے سجا کے رکھا ہے. اب یہ بات جو اگلی میں شروع کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلمے کو اپنے مبارک ناموں سے سجا کے رکھا ہے، اور وہ مبارک نام کیا ہیں؟ اللہ اس میں آتا ہے، اس میں الرحمن آتا ہے، اور اس میں الرحیم آتا ہے. تو یہ تین اسماء گرامی جو ہیں وہ ظاہراً اس میں موجود ہیں. اب ذرا اس سے آگے چلیے، ایک سوال ہے جس پر میں آگے بات بڑھانا چاہتا ہوں کہ اللہ اور الرحمن اور الرحیم، اس سے پہلے کلمات ہیں بسم اللہ. ایک سوال ہے ذہن میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہم رات نشست میں بھی اس آیت کریمہ کو ہم نے کوٹ کیا مضمون کے حوالے سے، جب ہمیں حکم یہ دیا ہے کہ ہر کام کو میرے نام سے شروع کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے کلام کو اپنے نام سے شروع کیوں نہیں فرمایا؟ اللہ سے پہلے با سین میم بسم اللہ آیا ہے نا، بسم، تو اللہ نے اپنا کلام خود اپنے نام سے شروع کیوں نہیں فرمایا؟ ایک سوال ہے. جب ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہر کام میرے نام سے شروع کرو، تو حضرت ابو بکر وراق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ ہاں، وہ جب ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہر کام میرے نام سے شروع کرو، تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ جو حکم دیتا ہے وہ خود نہ کرے. اللہ کی ذات، تو اس نے اپنا کلام بھی اپنے نام سے ہی شروع کیا ہے. اب وہ کیسے شروع کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو کلمات ہیں نا، جس بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں تین اسماء گرامی، ایک اسم ذات اللہ، الرحمن اور رحیم صفاتی نام، یہ تو واضح ہیں، مگر وہ فرماتے ہیں کہ با سین اور میم کو اگر غور سے دیکھو تو یہ بھی اللہ کے اسم گرامی ہیں. حضرت ابو بکر وراق رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں یہ اسی کے اسماء گرامی ہیں. تو اس لیے اب یہ تین نام تو ظاہراً ہے نا، اب یہ با سین اور میم کی اگر تشریح اور تفسیر لے لی جائے اور اس کو سمجھا جائے تو یہ کلمہ اتنا عظیم ہے 19 حروف کا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 70 سے زیادہ نام چھپے ہوئے ہیں. اب اس کی وضاحت پر جانے سے پہلے ایک لمحے کے لیے ذرا غور کریں کہ وہ کتنا رحیم ہے اور کتنا کریم ہے، اور اس کے محبوب پاک کی عظمت کا عالم کیا ہے کہ جن کے صدقے سے یہ چار الفاظ ہمیں دے دیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ان چار الفاظ کو جب وہ اپنی زبان پر لاتا ہے تو وہ 70 سے زیادہ مرتبہ اپنے مالک کو پکارتا ہے. اور اس کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ اسے اگر ایک بار پکاریں تو اس کی رحمت 70 بار جواب دیتی ہے. تو جو اسے 70 بار پکارتا ہے اس پر اس کی رحمتوں کے نزول کا عالم کیا ہوگا. یہ ہے اس کلمے کی عظمت کی شان. اب یہ بات کہ وہ کیسے انسان سمجھ سکتا ہے کہ یہ کیا نام ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حروف ہیں با، پھر سین اور پھر میم، ان حروف میں اللہ کے اسماء گرامی ہیں. اب میں چند ایک آپ کے سامنے دہراتا ہوں، آپ بات سمجھ جائیں گے. با سے اللہ رب العزت کا اسم گرامی ہے الباری، البارئ. اس با سے اللہ کا اسم گرامی ہے بدیع، بدیع السماوات والارض. اس با سے رب کائنات کا اسم گرامی ہے البر. اب یہ اس با میں چھپے ہوئے ہیں اسماء گرامی. پھر بیان کرتے ہیں اس با سے اللہ کا اسم گرامی ہے الباسط. پھر اسی با سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم گرامی ہے الباقی. پھر اسی با سے رب کائنات کا اسم گرامی ہے صفات الباعث.
اب با کے اندر دیکھیں یہ سب نام اس میں موجود ہیں. پھر اسی با سے اللہ رب العزت کا اسم گرامی ہے الباطن. پھر اسی با سے رب کائنات کا اسم گرامی ہے البصیر. تو آپ ذرا جمع کرتے جائیں کہ یہ صرف با کے اندر اس کی شانیں چھپی ہوئی ہیں اور اس کے صفاتی نام ہیں. پھر اگر آپ سین سے دیکھیں گے تو سین سے تو کثیر ہیں. سین سے اس کا اسم گرامی ہے سلام. پھر سین سے وہ سمیع. پھر سین سے وہ ستار. پھر سین سے وہ سید. پھر سین سے اسی کا اسم گرامی سریع الحساب. اور پھر اس کے بعد میم ہے. تو میم کے پردے میں تو بہت راز ہیں. تو میم سے اس کا اسم گرامی ہے الملک. پھر اس کا اسم گرامی ہے المؤمن. پھر اس کا اسم گرامی ہے المہیمن. پھر میم سے ہے المتکبر. پھر میم سے ہے المعز. پھر میم سے ہے المصور. پھر المذل المقیت المجیب المجید المتین المحیی المبدی المعید المحیی الممیت. یہ سارے اسماء گرامی الماجد المقتدر المقدم المؤخر المتعال المنتقم المالک الملک المقسط المغنی المانع المنان مکرم منعم مفضل، یہ سب اس کے اسماء گرامی. تو یہ سارے وہ میں نے آپ کو کہا کہ 70 سے زیادہ اسماء گرامی ہیں جو رب کائنات نے اس بسم اللہ کے اندر چھپا کر ہمیں امت کو تحفے کے طور پر عطا فرما دی. اب یہ سارے اسماء گرامی میں سے میں ایک اللہ رب العزت کی صفاتی شان پر آپ کی تھوڑی توجہ چاہتا ہوں، اس کی تھوڑی تشریح کرنا چاہ رہا ہوں، پھر بات آگے ہم اس کو لے چلیں گے. اور وہ رب کائنات کا اسم گرامی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا البصیر. بصیر اسے کہتے ہیں، اس کا تعلق بصارت کے ساتھ ہے، دیکھنا. اب یہ اس پر میں اس لیے آپ کی توجہ تھوڑی سی چاہتا ہوں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم الفاظ کے اوپر تھوڑی سی پریشانی میں پھنس جاتے ہیں کہ یہ نام تو اللہ رب العزت کی ذات کے لیے آیا ہے، تو ہم کسی اور کے ساتھ کریں گے تو شرک ہو جائے گا معاذ اللہ الفاظ کی بات کے اندر. اللہ کے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے لیے بھی وہی نام بیان کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی وہی نام بیان کیے، حتیٰ کہ اس نے مخلوق میں عام انسانوں کو بھی وہی نام دیا جو اس نے اپنے لیے رکھا. خود کو رب کہا اور والدین کو بھی رب کہا، اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اب اس میں اس کی شان ربوبیت اس کی شان کے لائق ہے، اور جو والدین ہیں ان کی شان ربوبیت جو ہے بچوں کو اولاد کو پالنا وہ ان کے اپنے مقام درجے اور شان پر ہے. سمجھنا یہ چاہیے کہ ان الفاظ سے کوئی شرک نہیں ہوتا. اب اس بصیر پر میں آپ کو اس بات کو سمجھاتا ہوں. بصیر کہتے ہیں دیکھنے والے کو، لفظی ترجمہ اس کا یہ ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو ہم سب بھی ہیں. ہر وہ شخص جو آنکھ سے دیکھ رہا ہے وہ اپنی بصارت کو استعمال کر رہا ہے نا، دیکھ رہا ہے، بصیر ہے وہ. تو اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ اب اس کی اگر ڈیپتھ میں ہم جائیں اور گہرائی کو بیان کریں تو یہ تو بہت طویل ہے، مگر ایک اس کی حکمت میں آپ کو اور ایک راز اس کے اندر سے بتانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی شان بصارت اس کی شان کے لائق ہے. وہ خالق ہے، مخلوق اور خالق کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. ہماری بصارت اور ہے، مگر اس میں سے ایک حکمت ہے جو آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے ہماری بصارت جو ہے وہ اس لیے ہے کہ ہماری بصارت ہمیں ہمارے علم میں ہماری مدد کرتی ہے. ہمارا علم جو ہے وہ بصارت کا محتاج ہے. یعنی کسی چیز کو ہم دیکھتے ہیں پھر پہچانتے ہیں کہ یہ فلاں چیز ہے. ٹھیک ہے، کسی چیز کو آپ مس کر کے بھی پہچان سکتے ہیں، سونگ کے بھی پہچان، ساری حصے ہیں، میں ان کا انکار نہیں کر رہا، مگر صرف بصارت کی بات کر رہا ہوں. انسان کسی چیز کو دیکھ کر اسے پہچانتا ہے، اس کو نالج آتا ہے. اللہ کی شان یہ ہے اس کا نالج بصارت کا محتاج نہیں ہے. وہ مجبور یا معاذ اللہ وہ محتاج نہیں ہے کہ دیکھے گا تو پہچانے گا. ہمارے دیکھنے میں محتاجی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں تو پہچانتے ہیں. فرق بتا رہا ہوں بصارت کا. اس کی شان یہ ہے ہم تو دیکھ کر پہچانتے ہیں نا، پھر بھی کبھی کبھی مغالطہ لگ جاتا ہے، مشابہ لگ جاتا ہے.
اس کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ اس کی تو شان یہ ہے کہ اپنے علم کا اعلان وہ ان الفاظ سے کرتا ہے، انہ علیم بذات الصدور، وہ خیال، وہ سوچ جو ابھی تمہارے سینے میں آئی ہی نہیں یا چھپی ہوئی ہے، اس کا کوئی ظہور ہی نہیں ہے، وجود ہی نہیں ہے، میں اس کو بھی صرف دیکھ نہیں رہا، اس کو بھی جانتا ہوں۔ ہم تو ظاہر کی چیز کو دیکھ کر جانتے ہیں نا، مشابہ لگ جاتا ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ جو چیز ابھی ظاہر نہیں ہے اس کے لیے ظاہر پوشیدہ کا فرق ہی نہیں ہے، وہ ان رازوں کو بھی جانتا ہے جو سینے میں دبے ہوئے چھپے ہوئے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہماری بصارت ہمارے لیے لازم ہے کہ علم کے لیے ہم دیکھ سکیں، پہچان سکیں، اور پھر بھی ضروری نہیں کہ حتمی فیصلے پر جائیں، غلطی ہو سکتی ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ اس کو دیکھنے کی محتاجی بولیے نہیں ہے پہچاننے کے لیے۔ اب یہاں ایک سوال ہے جس پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ جب اس کا علم دیکھنے کا محتاج نہیں ہے اور وہ خود فرما رہا ہے کہ میں پھر بھی بصیر ہوں، دیکھتا میں بھی ہوں، بصارت ہے، اس کی شان ہے، تو اس نے ویسے ہی تو نام نہیں دے دیا نا بصارت کا۔ اب ذہن سوچتا ہے کہ یا اللہ تو ہر چیز کو بن دیکھے جانتا ہے، بن دیکھے پہچانتا ہے، اور پھر تو اپنی شان بتا رہا ہے کہ تو دیکھتا بھی ہے، تو کچھ ہمیں بتا تو صحیح کہ جب تو ہر چیز کو بن دیکھے جانتا پہچانتا ہے تو پھر کیا ایسی چیز ہے کہ جسے تو بھی دیکھتا ہے؟ کچھ ہمیں اس راز سے پردہ تو ہٹا کہ تیری بصارت کا مرکز کیا ہے، کیونکہ تو کسی کو دیکھ کر تھوڑے ہی پہچانتا ہے، تیرا علم تو دیکھنے کا محتاج نہیں ہے، اور پھر تو فرما رہا ہے کہ میں بصیر ہوں، تو پھر ہمیں کچھ بتا تو صحیح کہ تیری اس بصارت کا مرکز کیا ہے، کیا ہے جسے تو دیکھتا ہے؟ تو قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے، عطا فرماتا ہے کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ میری بصارت کیا ہے، یا میں کسے دیکھتا ہوں، یا ہم کسے تکتے ہیں، یا ہم کس کو دیکھ رہے ہیں، یا میری بصارت کا مرکز کیا ہے، تو ہر کوئی اپنے محبوب کو ہی دیکھتا ہے نا۔ تو میری بصارت کا مرکز بھی یہ ہے کہ مجھے کسی کو پہچاننے جاننے کے لیے اسے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر پھر بھی اپنی شان بصارت کی رکھی ہے، بصیر ہوں تو اس لیے رکھی ہے کہ جس طرح ہر کوئی ہر لمحہ اپنے محبوب کو دیکھتا رہتا ہے، اسی طرح میں بھی ہر لمحہ بس اپنے محبوب کو ہی دیکھتا رہتا ہوں۔ میری بصارت یہ ہے۔ اب اس پر قرآن مجید آپ کو گواہی دے گا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کعبۃ اللہ کے چینج کرنے کا وقت تھا، تحویل قبلہ کا، دوسرے بارے میں اللہ رب العزت نے بیان کیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے دوران بار بار اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے تھے، زبان پر کچھ نہیں تھا، دعا نہیں تھی، دل میں خیال تھا، بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے، اور دل میں خیال تھا کہ مالک میرا دل یہ ہے، میری خواہش یہ ہے کہ تو اجازت دے دے تو میں کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں، بیت المقدس کی بجائے کعبۃ اللہ کی طرف مڑ کر نماز پڑھوں۔ تو یہ ایک ادا تھی نا بار بار اوپر دیکھنے والی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تم جاننا چاہتے ہو کہ میری بصارت کا مرکز کیا ہے، اور سمجھنا چاہتے ہو کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، تو سن لو، قد نرا تقلب وجهک فی السماء۔ اے محبوب، یہ آپ بار بار جو اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں نا، اور بار بار آپ آسمان کی طرف تک رہے ہیں، تو آپ کا رب آپ کی اس ادا کو دیکھ رہا ہے۔ قرآن مجید نے کہا قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اے محبوب بار بار آپ کا چہرہ مبارک جب آسمان کی طرف اٹھتا ہے تو اللہ رب العزت آپ کی اس ادا کو دیکھ رہا ہے۔ اب یہ ایک مقام نہیں ہے۔ پھر قرآن مجید نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کی طرف مٹی اٹھا کر پھینکی، زمین سے کچھ کنکر اٹھائے اور کنکر اٹھا کر پھینک دیے، اور وہ سارے کافر نابینا ہو گئے۔ رب کائنات نے ہر کسی کی آنکھ تک وہ مٹی پہنچائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ تو رب کائنات نے اس ادا کو دیکھا تو بیان فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا، اے میرے محبوب وہ پتھر آپ نے تو نہیں مارے تھے، وہ خاک آپ نے تو نہیں پھینکی تھی جب آپ نے پھینکی تھی۔ اب میں اگلا حصہ بھی روکتا ہوں، آپ سے ایک سوال ہے، صرف جملہ سمجھنے کے لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جملہ متضاد ہے یا نہیں؟ وما رمیتا اذ رمیتا، آپ نے نہیں مارا جب آپ نے مارا، تو ایک ہی بات ہوگی نا، یا مارا یا نہیں مارا۔ تو رب کائنات فرما رہا ہے تمہیں کیا خبر ہم اس ادا کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما،
اے محبوب یہ پتھر آپ نے تو نہیں مارے، جب آپ نے مارے دنیا کیا جانے، یہ تو خود آپ کے رب نے مارے۔ اب یہ دیکھیں، دیکھنے کی شان دیکھیں، ایک تو میں نے پہلے کہا نا ادا دیکھ رہا ہے، اب اس ادا کو ایسا دیکھ رہا ہے کہ فرما رہا ہے یہ ادا محبوب کی ہے ہی نہیں، یہ تو تمہارے رب کی شان ہے۔ یہ ہے اس کی شان بصارت۔ اور پھر میں اس پر قرآن مجید کی ایک دلیل آپ کو دیتا ہوں، اس پر آپ بات سمجھ جائیں گے۔ کسی سے کتنا ہی آپ کو پیار ہو نا، ہم اپنے دنیا کے رشتوں سے بات سمجھیں بلا تشبیہ و بلا مثال، تو ہم اس کی بات کرتے ہیں، وہ اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، ایسا چلتا ہے۔ ماں سے بڑھ کر بچے سے جو پیار ہوتا ہے، اس سے بڑھ کے کیا پیار ہوگا؟ تو ماں اپنے بچے کی ہر ادا بتاتی ہے، وہ ایسے اٹھتا ہے، ایسے بیٹھتا ہے، ایسے چلتا ہے، ایسے بولتا ہے، ایسے ہنستا ہے، ایسے کھاتا، یوں کرتا ہے، یوں کرتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ ماں لوگوں کو کس سے سنائے کہ وہ لیٹتا ایسے ہے؟ جب وہ سو جاتا ہے تو ماں بھی باہر چلی جاتی ہے کہ ڈسٹرب نہ ہو، آرام سے سو جائے۔ ایسا ہی ہے نا؟ مگر وہ فرما رہا ہے کہ میری بصارت کو تم جاننا چاہتے ہو کہ کیا ہے، تو صرف یہ نہ سمجھنا کہ جب محبوب اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھائے تو ہم دیکھتے ہیں، یہ کنکر کافروں کو مارے تو ہم دیکھتے ہیں۔ اس محبوب کے ساتھ ہمارا تعلق یہ ہے کہ جب یہ چادر اوڑھ کر لیٹ جاتا ہے نا اور محبوب سو جاتا ہے تو یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اے کملی اوڑھ کر سونے والے، آپ کا رب تو سوتے ہوئے بھی آپ کو دیکھتا رہتا ہے۔ یہ ہے اس کی بصارت کی شان۔ وہ بصیر ایسا ہے کہ وہ ہر لمحہ اپنے محبوب کو تکتا رہتا ہے۔ اب میں قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جس میں یہ بات آ جائے گی۔ پھر رب کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا، اے محبوب آپ کی شان یہ ہے، آپ کی عظمت کا عالم یہ ہے، اور آپ کا میری بارگاہ میں محبوبیت کا مقام یہ ہے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔ اس لفظی ترجمہ سن لیں، وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، رب کائنات نے فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے محبوب آپ تو ہمیشہ ہماری نگاہوں میں رہتے۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ اس کی بصارت کی شان کیا ہے؟ اس کا علم دیکھنے کا محتاج نہیں ہے، مگر اس نے اپنی شان بصارت رکھی، اور شان بصارت میں ہمیں بتایا کہ تم دیکھنا چاہتے ہو کہ ہم کسے دیکھتے ہیں، تو ہم روئے زمین پر صرف ایک ہی ہستی ہے، وہ محبوب چلے تب بھی دیکھتے ہیں، وہ محبوب بیٹھ جائے تب بھی دیکھتے ہیں، وہ کلام کرے تب بھی دیکھتے ہیں، وہ کنکر مارے تب بھی دیکھتے ہیں، وہ مسکرائے تب بھی دیکھتے ہیں، وہ سو جائے تب بھی دیکھتے ہیں، اور تمہیں بتا رہے ہیں فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، ہم تو ہر وقت اپنے محبوب کو ہی تکتے رہتے ہیں۔ اس پر شاعر نے ایک بڑی لطیف بات کہی، جو پورا مضمون میں نے کہا نا، اس کو شاعر نے ایک شعر میں لکھا، اور میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، یہ جو پورا مضمون ہے اس کو میں نے کیوں اتنی تفصیل سے رکھا، یہ شفاعت کا راز ہے۔ یہ جو گنہگاروں کی شفاعت ہوگی نا، وہ یہ شعر سنیے تاکہ آپ کو سمجھ آئے، وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے۔ یہ بصارت کا جو فرق بتایا نا، وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے، خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے، اور سرکار کی نظریں ہیں گناہگار کی جانب۔ وہ جو بار بار سجدے میں سر لے جائیں گے نا، رب کائنات فرمائے گا قل، محبوب بولو ہم آپ کو سنیں گے، مانگو ہم آپ کو عطا کریں گے، کرو شفاعت ہم شفاعت قبول کریں گے، اور زبان پر ایک ہی جملہ ہوگا امتی امتی۔ سرکار کی نظریں ہیں گناہگار کی جانب، اور سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے۔ سرکار کے چہرے کو خدا، وہ گناہگاروں کو اس نے کیا دیکھنا ہے، وہ تو جانتا ہے یہ گناہگار ہیں، وہ اپنے محبوب کو دیکھے گا، اور محبوب کی زبان پر ایک ہی جملہ ہوگا، مالک ان کے گناہوں کو نہ دیکھ، ان کا میرے ساتھ رشتہ دیکھ۔ تو رب کائنات فرمائے گا جو تیری رضا ہے وہی ہماری رضا ہے، فَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یہ بات شاعر نے کہی ہے کہ وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، کہ خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے، اور سرکار کی نظریں ہیں گناہگار کی جانب، اور سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے اس کی شان بصارت۔ اب اس سے آگے جو ایک چیز ہے جس پر میں آج انشاءاللہ ہم اس گفتگو کو مکمل کریں گے، وہ بڑی لطیف ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے کہا نا، حضرت ابوبکر وراق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ یہ با، سین اور میم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسمائے گرامی ہیں، اور با سے بھی ہم نے چند نام لیے، سین سے بھی اور میم سے بھی اس کے صفاتی نام۔ اب یہاں ایک بڑا لطیف نکتہ ہے عقیدے کے باب میں، اور وہ یہ ہے کہ جو حرف ہوتا ہے نا، حرف عربی زبان میں حرف بھی ہوتا ہے، اسم بھی ہوتا ہے، فعل بھی ہوتا ہے۔ اب یہ جو حرف ہوتا ہے یہ کہتے ہیں لیٹر کو،
جیسے الف ایک حرف ہے، با بھی بولیے ایک حرف ہے، اس طرح یہاں تک جائیں تو یہ سارے حروف ہیں، ایک ایک حرف، ون لیٹر، ایک ایک چیز ہے۔ یہ حرف جو ہے اس میں ایک نقص ہے، اس حرف میں ایک نقص ہے، اور نقص کیا ہے؟ اس کا معنی کوئی نہیں ہوتا۔ آپ الف پڑھیں کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی، آپ با کہیں کسی کو کوئی بات سمجھ، بولیے تا کہیں، سا کہیں، جیم کہیں، یہاں تک ایک ایک کر کے پڑھ لیں، حرف اکیلا کوئی معنی نہیں دے گا، یہ کسی کا محتاج ہے۔ یہ اس میں نقص ہے کہ اس میں یہ معنی کے لیے کسی غیر کا محتاج ہے، یا خود کو منوانے کے لیے، خود کو پہچان کروانے کے لیے کسی غیر کا محتاج ہے۔ بس ایک جملہ بھی یاد رکھ لیں کہ حرف جو ہوتا ہے وہ ناقص ہوتا ہے۔ اب ایک بڑا جملہ ہے، اس کو ذرا توجہ اور دھیان سے سنیے گا۔ اب یہ وہ کلام ہے قرآن مجید جس کے لیے رب کائنات نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں کوئی شک کی گنجائش، کوئی کمی کی گنجائش، کوئی کمزوری کی گنجائش، کوئی رد و بدل کی گنجائش نہیں، یہ ہر نقص سے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اتنی عظیم کتاب قرآن مجید، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ابتدا ایک حرف سے کیوں کی جو ناقص ہے؟ آغاز میں تو بسم اللہ ہی آتی ہے نا، اور بسم اللہ کے آغاز میں با آتی ہے جو حرف ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اتنا کامل کلام ہے، اتنا عظیم کلام ہے قرآن مجید، تو رب کائنات نے اس کا آغاز حرف سے کیوں کیا جو ناقص ہے؟ اس میں کوئی حکمت تو ہوگی نا۔ وہ چاہتا تو اس طرح شروع کرتا کہ کوئی نقص نہ ہوتا، کوئی حرف نہ ہوتا، وہ پورا جملہ ہوتا، کوئی بات ہوتی، کوئی اسم ہوتا، کیونکہ اسم کی شان یہ ہے کہ اسم کامل ہوتا ہے۔ آپ کوئی بھی نام لیں گے، اسم نام کو کہتے ہیں، تو آپ کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں، آپ سمجھ جائیں گے نام سے بات، کوئی بھی نام لیں آپ کو بات سمجھ آ جائے گی، کیونکہ اسم کامل ہوتا ہے، اسے کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی اپنی بات سمجھانے کے لیے، یا کسی اور کا محتاج نہیں ہوتا اپنی وضاحت کرنے کے لیے۔ تو رب کائنات نے اس اپنی عظیم کتاب قرآن مجید کا جو آغاز کیا وہ ایک حرف سے کیا، با، اور حرف جو ہے وہ معنی کے اعتبار سے ناقص ہے، ایسا اس نے کیوں کیا؟ تو اس کی حکمتوں میں سے مفسرین نے جو حکمت بیان کی ہے وہ اگر ہم سمجھ جائیں تو بہت سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اور وہ جھگڑے یہ ہیں کہ اس نے اپنا اسم ذات اللہ اسی بسم اللہ میں رکھا، اسی بسم اللہ میں رکھا، اور آغاز با سے کیا، اور بیچ میں اسم کو لایا، اور آگے اللہ اور رحمان اور رحیم ہے۔ تو اس نے کہا کہ میری ذات اللہ، اس کی شان یہ ہے کہ مخلوقات ساری میری پہچان کے اعتبار سے ناقص ہیں، کوئی مجھے پہچان نہیں سکتا، خود کوئی مجھے جان نہیں سکتا، کوئی مجھے سن نہیں سکتا، کوئی مجھے دیکھ نہیں سکتا، چونکہ میں اس کائنات کا سب سے بڑا غیب ہوں، وہ ذات ایسی ہے۔ تو اب رب کائنات نے اسی لیے چونکہ ناقص کی کوئی طاقت اور جسارت ہی نہیں تھی کہ اسے دیکھ پہچان سکے، تو اس نے اپنی پہچان کے لیے، اپنے دکھانے کے لیے، خود کو منوانے کے لیے ناقصوں کے پاس کاملوں کو بھیجا، اور وہ 1.25 لاکھ انبیاء آئے، اور ہر نبی آ کر بتاتا رہا کہ وہ ہے، ہر نبی نے آ کر خبر دی کہ وہ ہے۔ اس لیے روئے زمین کے یہ اربوں خربوں انسان ایک طرف، اور وہ 1.25 لاکھ ہستیاں ایک طرف، وہ ان ناقصوں کو اس کی پہچان کرواتے رہے۔ مگر ان 1.25 لاکھ کا بھی عالم یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر کوئی بتاتا رہا کہ وہ ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے دیکھا ہے وہ ہے۔ تو اس ساری کائنات میں اس نے کہا کہ تم سب تو میری پہچان کے لیے ناقص ہو، عاجز ہو، حرف کی طرح بے بس ہو، تم کسی اسم کو ڈھونڈو جو کامل ہے، اس اسم سے تم جڑ جاؤ گے با کی صورت میں تو بسم بن جائے گا، تو جب اسم سے جڑو گے تو ملا، وہ اسم تمہیں مجھ سے ملا دے گا۔ تو روئے زمین پر ایک ہی ہستی ایسی کامل آئی کہ جس نے یہ نہیں کہا اسے مانو جسے کسی نے نہیں دیکھا، وہ معراج کی رات دیکھ کر آئے اور آ کر بتایا اسے مانو جسے میں دیکھ کر آیا ہوں، اس کی سنو جسے میں سن کر آیا ہوں،
اس کی طرف آ جاؤ جس کا جلوہ میں کر کے آیا ہوں. تو گویا اب رب کو کیسے ماننا ہے؟ یا اللہ تو نظر نہیں آ رہا، تجھے کیسے مانے؟ تو فرمایا تم تو ناقص ہو، تم اپنے دیکھنے سے نہ مانو، تم اس اسم کامل کے دیکھنے سے مانو، تم اس کے سننے سے مانو. اب اشارہ یہ دیا باریک، بسم اللہ میں پورا قرآن تو بڑا دور ہے نا، والناس تک 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، پھر ان کے اندر الفاظ ہیں، پھر حروف ہیں، پھر نقطے ہیں، پھر زیریں زبریں ہیں، ان کا تو شمار ہی کوئی نہیں ہے. اس نے کہا قرآن تو بعد میں پڑھو گے سمجھو گے، بسم اللہ کی بے سے سمجھو، ہر حرف کی طرح ناقص ہو، تم مجھ تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک اس میں کامل سے نہیں جڑتے. اور اس میں کامل ہوئے زمین پر میں نے تمہیں محمد مصطفیٰ کی صورت میں عطا کر دیا ہے. اب جو مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے وہ براہ راست خدا کا ہو جاتا ہے، اور جو مصطفیٰ سے نہیں جڑتا وہ جو مرضی کرتا پھرے، اس کا رب سے کوئی تعلق کبھی جڑ نہیں سکتا. یہ راز اس نے بسم اللہ کے پردے میں چھپا کے ہمیں عطا کر دیا کہ تم پورا قرآن پڑھو اور تمہیں مصطفیٰ کا مقام سمجھنا آئے. میں نے تو بسم اللہ کی بے میں تمہیں بتا دیا ہے کہ تم مجھ تک آ ہی نہیں سکتے جب تک مصطفیٰ کے نہیں ہو جاتے. اس لیے سیدی اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. اور یہی بات اعلیٰ حضرت نے آقا علیہ السلام کی شان اقدس کے حوالے سے فرمائی کہ یہ بسم اللہ میں اسم جو ہے یہ اللہ سے جڑا ہوا ہے نا، بسم اللہ، اور پیچھے با اس سے جڑی ہوئی ہے. تو اس کی وضاحت کی، یہ شد جو ہوتی ہے نا، شد، یہ ایسی 3 اس کے بنتے ہیں بار، اور یہ پیچھے والے کو اگلے سے ملاتی ہے. تو آقا علیہ السلام کی شان بیان کی، ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، خواص اس برزخ کبریٰ کا ہے حاصل مشدد کا، کہ جو بھی جڑنا چاہتا ہے رب کائنات سے اسے مصطفیٰ سے جڑنا ہوگا، اسے محبوب کی بارگاہ تک آنا ہوگا، اسے آقا علیہ السلام کے در دولت تک پہنچنا ہوگا. جو یہاں پہنچ جاتا ہے پھر وہ یہاں نہیں رہتا، وہ براہ راست اللہ تک پہنچ جاتا ہے. اور جو اس راستے کو سکپ کر کے جانا چاہتا ہے وہ کبھی بھی جا بولیے نہیں سکتا، کیونکہ ہر کوئی ناقص ہے اور اس میں کامل ایک ہی ہے جس سے محمد کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ السلام کی عظمت و شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ تک کامل رسائی عطا کرے، اور ان کے صدقے سے اپنی معرفت کا نور عطا کرے. الرحمن اور الرحیم پر انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک کو ہم مکمل کریں گے اللہ کی توفیق سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.